بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں علامات قیامت کو بیان کر رہا ہوں۔ علامات قیامت دو قسم کی ہیں۔ ایک علامتیں جو کہ علامات صغریٰ کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ ہیں، اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں۔ حالانکہ یہ جو چھوٹی علامتیں ہیں یہ بھی کوئی چھوٹی علامتیں نہیں ہیں، یہ بھی بہت بڑی علامتیں ہیں، لیکن جو بڑی علامتیں ہم گنوائیں گے یہ اس لحاظ سے ان علامتوں سے چھوٹی ہیں۔ حضرت حذیفہ یمانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں ظاہر ہوں گی، 72 باتیں پیش آئیں گی نزدیک۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کہیں 131 علامتوں کا ذکر ہے، یعنی علامات صغریٰ میں سے، اور کہیں 72 علامتوں کا ذکر ہے، اور کہیں 60 علامتوں کا ذکر ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ کچھ پیش کر رہے ہیں، اور آپ توجہ کیجیے گا اور دیکھیے گا اپنے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے ہٹ کر دنیا میں کون کون سی علامتیں پوری ہو چکی ہیں اور کون کون سی نہیں۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی ساری علامتیں جب مکمل طور پہ پوری ہو جائیں گی تو پھر بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، یعنی ظاہر ہوں گی۔ کون سی باتیں؟ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ توجہ فرمائی، نمازیں غارت ہو جائیں گی، رخصت ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور امانت ضائع کرنے لگیں گے۔ یعنی جو امانتیں کو کسی کے پاس ہوں گی تو وہ سمجھے گا کہ یہ مال غنیمت آ گیا ہے، لوٹ لو، تو وہ امانتوں کو غارت کرنے لگے گا۔ فرمایا کہ سود کھانے لگیں گے لوگ، معمولی باتوں پہ خون ریزی ہونا شروع ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، اس پہ لوگ خون بہانا شروع کر دیں گے، قتل و غارت شروع کر دیں گے، اور اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا ضائع کریں گے، دین کا سودا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے قطع رحمی لوگ کرنا شروع کر دیں گے، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ نایاب ہو جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کرنے لگیں گے، اور فرمایا کہ کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، کمینوں کے ٹھاٹھ ہو جائیں گے، کمینے انسان ٹھاٹھ و باٹ سے رہیں گے، شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امیر
اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، اور لوگ ایلوا سے زیادہ کڑوے ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار بنایا جائے گا، اور فرمایا کہ مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنیں گے، لیکن لوگوں کے دل ویران ہوں گے، شراب پی جائے گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹی ماں پہ حکمرانی کرے گی، یعنی لونڈی اپنے آقا کو جنے لگی کا مطلب یہ ہے۔ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، کمینے لوگ بادشاہ بن جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا، صرف جان و پہچان پر سلام کیا جائے گا، اور غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کیا جائے گا، بیوی کی اطاعت ہوگی، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، جو بدکار ہوں گے نا ان کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، سر راہ شراب پی جائے گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، لیکن دیکھنا ہے کہ اگر وہ لعن طعن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو وہ لعن طعن ٹھیک ہے، ورنہ لعن طعن ٹھیک نہیں ہے۔ اور پیغمبر فرماتے یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یعنی چہرے ان کے بدل جائیں، اور پھر فرمایا یا آسمان سے پتھر برسیں۔ یہ وہ ساری علامات صغریٰ ہے کہ جب یہ پوری ہو جائیں گی تو پھر علامات کبریٰ کا دور شروع ہو جائے گا،
اور علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خلیفہ برحق امام مہدی اجل اللہ تعالی کا ظہور ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، امام کا ظہور ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور مخالفین امام جو ہوں گے وہ لشکر بنائیں گے، دجال بھی نمودار ہو جائے گا، جہاد شروع ہو جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی، بالآخر امام حکومت کریں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کی آخری حجت بھی اس زمین پہ نہ رہے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ قیامت نے آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نشانیاں اور بھی ہیں، بڑی نشانیوں میں سے فرمایا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جانور بات کرے گا، دابت الارض یعنی یہ خاص قسم کا جانور ہوگا جو بات کرنے لگ جائے گا، آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا، زمین دھسا دی جائے گی، زمین دھس جائے گی، دھسا دی جائے گی اللہ کے حکم سے، اور یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے جی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ یمن سے آگ اٹھے گی، ٹھنڈی ہوا چلے گی، خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، پھر جب امام مہدی بھی نہ رہیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی، اور قیامت معمولی نہیں عزیزو، اذا زلزلت الارض زلزالہا ہے جی، وہ قیامت ایسی ہوگی کہ پہاڑ روح کی مانند دھنے ہوئے جائیں گے، اور زلزلے آئیں گے، اور ایسا سلسلہ ہوگا کہ قبروں سے بھی لوگوں کو زندہ اٹھایا جائے گا، ہے جی، نفس نفسی کا دور ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، لیکن معصوم فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے، ہمارے احکام پہ عمل کرنے والا ہے، قیامت آئے گی لیکن اسے محسوس بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ کر چلی بھی گئی، اور وہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کہ جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، عمل صالح بجا لاتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور جن کو ماننے کا حکم ہے ان کو مانتے ہیں، اور جن کو مانتے ہیں نا پھر ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے ان ہستیوں کو مانو، ان کی عظمت کو مانو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی عظمت کو بھی مانو، ان کے کردار کو بھی مانو، ان کی توقیر کو بھی مانو، ان کے علم و حلم کو بھی مانو، اور پھر جو ان کے دشمن ہیں ان کو بھی مانو، تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ان کو مانتے ہو تو پھر ان کو نہ مانو کہ جو ان کے دشمن ہیں۔ قاتل اور مقتول دونوں رضی اللہ نہیں ہوتے، قاتل لعنت اللہ ہوتا ہے، مقتول رضی اللہ ہوتا ہے، ظالم لعنت اللہ ہوتا ہے، مظلوم رحمت اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوچئے گا، دیکھیے گا کہ ہمیں کس راستے کا راہی بننا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔